على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے کساں محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مکان حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات، حاضرین و سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل و علا کا احسان ہے جس پاک ذات نے آج کے اس مبارک روشن دن ایک بار پھر مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں مولا کریم یہ مبارک لمحے زندگی میں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ آج جس عنوان پر آپ احباب کے سامنے چند ایک باتیں گوش گزار کرنی ہیں وہ ہیں تبرکات کی برکتیں۔ تبرکات سے کیا مراد ہے؟ تبرکات سے مراد ہے وہ چیزیں جن کی اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو مبارک بنا دیتا ہے اور وہ برکت دینے والی ہوتی ہیں۔ جو کسی اللہ والے سے چیز جڑ جائے اسے ہم تبرک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ برکت دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اللہ اسے مبارک کر دیتا ہے اور وہ شے برکت دینے والی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اسے تبرک کہتے ہیں۔ اب تبرک قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے، برکات کو قرآن حدیث نے کیسے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس عنوان پر میں اور آج آپ انشاءاللہ چند باتیں سماعت کریں گے۔ آپ حضرات توجہ رکھیے گا۔ قرآن مجید میں تبرک کو یعنی برکات کو 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں ان کے لیے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اثر۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے جی؟ الف سا را، اثر۔ اثر کا ایک معنی نشانی بھی ہوتا ہے، جیسے ہم اثر کی جمع آثار، آثار ہمیں پتہ ہے، ہمارے یہاں ایک محکمہ ہے باقاعدہ جس کا نام ہے آثار قدیمہ۔ آثار قدیمہ کا محکمہ ہے تو اس کا معنی ہے پرانے دور کی جو نشانیاں ہیں۔ تو اثر لفظ استعمال ہوا ہے تبرک کے لیے، کسی برکت والی شے کے لیے اثر لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ آئیے پہلے اثر کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ اثر کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا ہے سامری، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جو پیغمبر خدا ہیں، نبی خدا ہیں، بنی اسرائیل کے اسی زمانے کے،
آپ کا نام بھی موسیٰ ہے۔ ایک ہی قوم میں، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر دو لوگ ہوئے، ایک پیغمبر موسیٰ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اور ایک موسیٰ سامری۔ یہ دونوں ان کا الگ الگ جو ہے وہ شخصیات ہیں، الگ الگ ان کا تعارف ہے۔ جناب موسیٰ پیغمبر خدا ہیں، اور سامری آپ کے زمانے کا ایک فاسق فاجر ترین آدمی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے وعدے پر 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تورات لینے کے لیے۔ قوم کا مطالبہ تھا لکھی ہوئی کتاب آئے جو ہمارے ہاتھوں میں ہو، جیسے رسول اللہ سے بھی مانگتے رہے کہ جیسے پچھلے نبی کتابیں لاتے تھے وہ آپ بھی لائیں، ہمیں فرشتہ دکھائی کیوں نہیں دیتا اترتا ہوا، کتاب ہمارے پاس لکھی آ جائے۔ تو لکھی ہوئی کتاب لینے کے لیے جناب موسیٰ کوہ طور چلے گئے۔ 30 راتوں کا وعدہ تھا، 10 اور بڑھ گئیں، یوں 40 راتیں ہو گئی۔ 40 راتیں آپ اپنے رب سے تنہائی میں ہم کلامی کے لیے کوہ طور چلے گئے، پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے کہ ان کا خیال رکھنا کہیں یہ بہک نہ جائیں، میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، راہ رات سے بھٹک نہ جائیں۔ اب سامری نے کیا کیا؟ سامری نے اب پیچھے لوگوں سے زیورات جمع کیے، کہا موسیٰ جس خدا کی بات کرتا ہے نہ وہ نظر آتا ہے، نہ اس سے تم بات کر سکتے ہو، نہ کوئی ایسا ماجرا معاملہ ہے، میں ایک خدا ایسا بناؤں گا جسے تم دیکھو گے، جو تم سے کلام کرے گا، تم سے بات کرے گا، لہٰذا اسے چھوڑو، اس کی پوجا کرو۔ تو سامری نے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑا بنا لیا، گائے کے بچے کی طرح کی ایک صورت بنا لی، اور پھر اس میں ایک مٹھی خاک لے کر اس کے منہ میں ڈال دی۔ اس کے پاس کوئی خاک پڑی تھی، ایک مشت۔ اس نے کیا کیا؟ وہ ایک مٹھی خاک لی، لے کر اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، اور وہ باں باں یعنی بولنے لگا، آواز نکالنے لگا۔ لوگ گمراہ ہو گئے، نبی خدا بھی موجود نہیں تھے خود، بھائی اگرچہ پیغمبر خدا ہیں لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، بہک گئے، سامری کے پیچھے لگ کر اس بچھڑے کو پوجنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ جناب موسیٰ جب واپس آئے لوٹ کر تو پیغمبر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دیکھا کہ قوم تو گمراہ ہو گئی، میں تو انہیں دین واحد پر چھوڑ کر گیا تھا اور یہ بچھڑے کو پوجنے لگ گئے، خدا واحد کی پرستش چھوڑ کر اس کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بھائی کی سرزنش بھی کی، قرآن میں مختلف طریقے سے یہ بات ذکر ہے، جناب ہارون کے بالوں سے انہیں پکڑا اور انہیں کہا کہ تم نے میرے بعد یہ کیا کیا ہے؟ تو جناب ہارون نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، میں تو انہیں سمجھاتا رہا ہوں، یہ باز نہیں آئے، یہ سارا کیا کرتا سامری کا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سامری کے پاس آئے، اسے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے اور ایسا کیوں کیا ہے، وجہ بتا۔ اب اس نے کہا کہ جب ہم نیل پار کر کے آ رہے تھے نا تو فرشتے آتے تھے انسانی شکل میں، تو سامری جناب جبریل کو پہچانتا تھا۔ کہا جب میں نے دیکھا، قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں اللہ نے وہ الفاظ ذکر کیے ہیں اور فرمایا، اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضۃ من آثار الرسول، میں نے بتایا ہے قرآن نے تبرک کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اثر۔ کیا لفظ استعمال کیا جی؟ اثر۔ یہ طٰہٰ صورت میں استعمال ہوا ہے۔ سامری نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، میں نے دیکھا رب کے ایک نمائندے کو، یہاں رسول سے مراد جناب جبریل ہیں، جناب جبریل کو دیکھا، وہاں جہاں ان کی سواری کا پیر پڑا وہاں سے سامری نے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، ایک مشت، جہاں جبریل کی سواری کا پیر پڑا وہاں سے سامری نے کیا کیا؟ ایک مٹھی خاک اٹھا لی، اور وہ خاک اٹھا کر اس نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی۔ اب محفوظ کر لی تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ معاملہ ہوا کہ جناب والا جب جناب موسیٰ چلے گئے تو اس نے وہ مٹھی خاک جو جناب جبریل کی سواری کے پیروں کی تھی وہ اس بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بولنے لگ گیا، وہ بولنے لگ گیا۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ گائے کا ایک بچھڑا سونا اکٹھا کر کے بنایا جائے، اس کی مورت اکٹھی کی جائے
اور پھر جبریل کی سواری کے پیر سے لگنے والی مٹی کی ایک مٹھی اس کے منہ میں ڈال دی جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو شے اللہ والوں سے ڈائریکٹ جبریل کا پیر بھی نہیں پڑ رہا، جبریل کی سواری کا پیر جو ہے وہ زمین پہ لگ رہا ہے، اس سے جو مٹی لگتی ہے اسے اللہ اتنی شان بخش دیتا ہے، اسے رب اتنی برکت دے دیتا ہے۔ تو قرآن نے کہا، سامری نے یہ کہا کہ میں نے ایک مٹھی خاک اٹھائی تھی اور بس پھر یہ بچھڑا بنا کر میں نے اس کے منہ میں ڈال دی، اور یہ بولنے لگ گیا، یہ آواز کرنے لگ گیا، مجمع لگ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ گمراہی کی طرف جلدی آ گئے۔ تو اب قرآن نے تبرک کے لیے آثار کا لفظ استعمال کیا ہے، مانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی محبوب بندے کی ذات سے جب کوئی شے جڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو برکت دینے والا بنا دیتا ہے، برکت دینے والا بنا دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جبریل امین کا مقام زیادہ ہے کہ رسول اللہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ پیغمبر خدا کا مقام زیادہ ہے۔ اگر جبریل کسی سواری پر بیٹھیں تو اس سواری کے پیروں سے لگنے والی مٹی کا یہ عالم ہے کہ وہ مردوں میں جان پیدا کر دیتی ہے، تو جس سواری پر محبوب خدا تشریف فرما ہو، اس سواری کی قدموں سے جو خاک لگے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کی شان و عزت کیا ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگنے والی خاک کا مقام بے شک بہت بلند اور بڑا اعلیٰ ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نالین مبارک سے جو مٹی کے ذرے بھی لگ جاتے ہیں، جب وہ آپ کی مبارک جوتیوں سے لگ کر اترتے ہیں نا، پہلے وہ خاک کے ذرے ہوتے ہیں، پھر جب وہ اترتے ہیں تو وہ سیاروں کے بھی تاج بن جاتے ہیں، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، سیاروں سے بھی زیادہ روشنی دینے لگ جاتے ہیں۔ پہلے خاک کے ذرے ہوتے ہیں، جب تک آپ کے قدموں سے نہیں لگے ہوتے، جب تک آپ کی نالین سے نہیں لگے ہوتے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، جب آپ کی نالین سے جڑ کر اترتے ہیں تو پھر وہ خاک نہیں رہتی، بلکہ وہ سیاروں کے لیے بھی جو ہے وہ ان کے سر کا تاج بن جاتے ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو رب نے وہ برکتیں عطا فرمائی، اور صحابہ کرام برکت لیتے ہیں رسول دو عالم السلام کے قدموں سے، کہ کریم آقا علیہ السلام سے ایک غلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی مجبور ہوتا ہوں، میرے گھر اور آپ کی مسجد کے درمیان ایک ندی بہتی ہے، اللہ کے نبی کبھی اس میں طغیانی آ جاتی ہے تو میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا، گھر نماز پڑھتا ہوں، تو آپ ایسا کریں، آپ شفقت فرما کر میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر آ کر آپ نماز ادا کریں، کہ جس جگہ آپ کے قدم لگیں گے میں اسی جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا لوں گا۔ آپ میرے گھر میں کسی بھی جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بھی جگہ، جبکہ رسول اللہ نے یہ فرما دیا ہے، جعلت لی الارض مسجدا، جب تک میں نہیں آیا تھا عبادت گاہ کے لیے جگہ مقرر ہونا ضروری تھی، عبادت کے لیے جگہ مقرر ہونا ضروری تھی، لیکن اب میں آ گیا ہوں، میرے آنے کی وجہ سے رب نے ساری زمین کو ہی سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا، میرے قدم زمین پر پڑے ہیں تو رب نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جب وقت ہو جہاں وقت ہو اور تم پاک زمین پاؤ وہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن غلام کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئیں اور 2 رکعت نماز میرے صحن میں ادا فرما دیں، میرے گھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ دیں، پھر جہاں آپ کے قدم لگ جائیں گے میں اسے ہی اپنے لیے مصلی بنا لوں گا، اسے ہی اپنے لیے جائے نماز بنا لوں گا، جب مجھے گھر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے گی محبوب خدا تو میں وہاں پر نماز پڑھ لوں گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، حضور یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی ضروری ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں، تم کہیں بھی نماز پڑھا کرو نماز ہو جائے گی، نانا، رسول کریم اس کے گھر گئے، محبوب نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اس غلام نے اسی جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا لیا۔ تو اثر کا لفظ آیا ہے تبرک کے لیے، جو شے کسی اللہ والے سے جڑ جاتی ہے اللہ اسے برکت والا بنا دیتا ہے۔ دوسرا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے سکینہ، تبرک کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے جی؟ دوسرا
سکینہ یہ دوسرے پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. مشہور بات ہے، مشہور ذکر ہے تابوت سکینہ کا. قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جناب طالوت کو جو ہے یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا کہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمانی تھی، انہیں اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا. پیغمبر خدا نے کہا طالوت تمہارا بادشاہ ہے اللہ کی طرف سے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ مال میں بھی ہم سے زیادہ نہیں ہے اور حسب و نسب میں بھی ہم سے زیادہ نہیں ہے، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا. تو رب تعالیٰ نے خود جواب دیا زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، ہم نے علم میں اور جسم میں اسے تم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، لہذا علم کی وجہ سے وہ تمہارا بادشاہ ہے. یہ فوقیت، یہ مرتبہ، یہ برتری، یہ فضیلت، یہ بادشاہت تم پر نگہبانی، تم پہ نگرانی، تم پہ حکمرانی اللہ نے اسے اس لیے دی ہے کہ وہ تم میں زیادہ علم والا ہے، اس لیے اسے تمہارا حکمران بنا دیا ہے. اب ان لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، تو نشانی اللہ نے کہا کہ یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا. تابوت سکینہ. اب یہ تابوت سکینہ جناب شموئیل نے انہیں یہ بات علیہ السلام نے یہ بات بتائی اور کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248 ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. قرآن نے کہا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، اس میں کیا ہے؟ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اس میں. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کے اہل خانہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں اس میں. نبی موسیٰ اور پیغمبر ہارون کے تبرکات ہیں اس میں. کیا ہیں جی اس میں؟ تبرکات ہیں اس میں، ان کی استعمال کردہ چیزیں. جناب موسیٰ کا جو عصا تھا وہ اس میں موجود تھا، پیغمبر سلیمان کی جو انگوٹھی تھی وہ اس میں موجود تھی، جناب موسیٰ کا جبہ مبارک اس میں موجود تھا، من سلوہ کی کچھ بچی ہوئی چیزیں اس میں موجود تھی، تورات کی تختیاں اس میں موجود تھی. اب جب بنی اسرائیل کو کوئی مشکل وقت آتا تو وہ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا. تو دوسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے سکینہ. کسی شے سے تبرک لینا جو کسی اللہ والے سے جڑی ہوئی ہو، یہ سارے اسلام کا، شروع سے اسلام والوں کا طریقہ رہا، ہمیشہ سے اسلام والوں کا یہ راستہ رہا ہے کہ جو چیز کسی اللہ والے سے منسوب ہو جاتی ہے وہ لوگ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. تو پیغمبر خدا کی استعمال کردہ چیزیں تابوت سکینہ میں رکھی ہوئی تھی. وہ تابوت جب ان کے پاس ہوتا انہیں کوئی فکر نہ ہوتی، کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا. جب کوئی جنگ فتح نہ ہو رہی ہوتی وہ اس کی برکت سے دعا کرتے، اللہ فتح عطا فرما دیتا، رب تعالی کرم نوازی کر دیتا. تو لہٰذا تابوت سکینہ بھی موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جبہ بھی برکت والا. اب جناب رسول پاک کے جبے سے پہلے بھی اللہ نے قرآن میں ایک قمیص کا ذکر کیا ہے، اور وہ مبارک قمیص پیغمبر یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی. جناب یوسف جب مصر کے حکمران بن گئے تو مشہور واقعہ ہے، بھائی آ گئے، پیغمبر یوسف نے پہچان لیا وہی ہیں، سارا معاملہ ہو گیا. جب کھل کر آپ سامنے آ گئے، بتایا کہ میں ہی یوسف ہوں، اپنے بھائی کو پاس بٹھا لیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں جسے تم نے کھوٹے سکوں کے بدلے بیچا تھا، اور آج دیکھو یہ تاج شاہی پہنا اور شاہی لباس میں شاہی تخت پر تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں یوسف ہوں. وہ پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، معافی کے طلبگار ہوئے. پھر جناب یوسف نے پوچھا کہ میرے والد کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں رو رو کر بے حال ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کا نور ہی چلا گیا.
اس قدر گریہوزاری کی ہے، اس قدر روئے ہیں آپ کے فراق میں، آپ کی فرقت میں، آپ کی جدائی نے انہیں اتنا رلایا ہے کہ ان کی آنکھوں کا تو نور ہی چلا گیا ہے۔ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہہ فارتد بصیرا، بس میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر میرے ابا جی کے چہرے پر ڈالنا، اللہ ان کی آنکھوں کا نور واپس دے دے گا۔ قمیص پیغمبر یوسف کی، جبہ نبی یوسف کا، جناب یوسف نے کہا یہ لے جاؤ، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو آنکھیں تو اللہ دیتا ہے، قمیصوں میں کیا رکھا ہوا ہے، قمیصوں میں کیا رکھا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حجرے اور رسول کریم علیہ السلام کے مبارک مزار کی دیواروں کو ہاتھ مار مار کے ملا کہتے ہیں کہ ان پتھروں میں کیا رکھا ہے، ان ملاؤں کو بتاؤ۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی خدا سے کوئی کپڑا جڑ جائے، اللہ اس کپڑے کو بھی اتنی عزت دیتا ہے کہ اس سے آنکھوں کا نور واپس آ جاتا ہے۔ یہ حجرہ مصطفیٰ کی دیواروں کو تناچے مار کر کہنے والے کہ ادھر کیا ملتا ہے، یہاں کیوں آئے ہو، ادھر منہ کر کے کیوں کھڑے ہو، ان دیواروں میں کیا رکھا ہے؟ نبی کے آثار کو مٹانے والے، پیغمبر کی سواری کے قدموں کے آثاروں کو ختم کرنے والے، رسول دو عالم کی پیدائش کے حجرے کو گرا کر اس پہ پلازے بنانے والے، رسول دو عالم علیہ السلام کی برکت کی جگہوں کو جو ہے وہ گھیر کر اس پر جناب والا باڑے لگا کر انہیں بند کر کے وہاں بورڈ لگانے والے کہ یہاں کچھ نہیں ملتا، یہ تو بس ایک جگہ ہے، یہ کہنے والے قرآن کو کیا جواب دیں گے جب قرآن کہتا ہے کہ قمیص جناب یوسف کی ہو، اور کوئی جاہل مولوی نہیں بھیجے، نبی یوسف خود بھیجیں کہ میری قمیض لے جاؤ اور جا کر میرے ابا جی کے چہرے پر ڈالنا، اللہ آنکھوں کا نور واپس دے دے گا، آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔ وہ بھائی قمیض لے کر گئے، فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا نا وہاں پر پہنچے نا، تو کیا کیا جا کر انہوں نے وہ قمیض جا کر جو ہے جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالی، تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے یاتی بصیرا، جناب یعقوب کی بے نور آنکھوں میں نور چمکنے لگا، نور روشن ہو گیا، نور واپس لوٹ آیا، کس کی برکت سے؟ جبہ گیا جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، قمیص گئی پیغمبر یوسف کی۔ اب مجھے بتائیں، یوسف نبی خدا کی قمیض کی شان یہ ہے، تو میرا نبی تو یوسف کا بھی نبی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جبے اور قمیض مبارک کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ تو دروازہ بے شک بند کر سکو، ہاں ٹھیک ہے، تو میرے خیال ہے اتوں شاید خراب ہوا ہے، لے آئے اتوں باہروں چیک کرو انہوں لاٹ میں۔ تو رسول دو عالم علیہ السلام کی مبارک قمیض کا کیا حال ہوگا؟ کریم آقا علیہ السلام کی قمیض مبارک تو غلاموں نے رکھی ہے، جناب اسماء کے پاس ہے، جناب ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، اور جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین کی بہن ہے، آپ کے پاس قمیض، مسلم کی حدیث ہے، آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اور آپ کہتی ہیں جب کوئی بیمار آ جاتا ہے ہمارے پاس، یہ قمیض میری بہن نے مجھے دی تھی، جب کوئی بیمار آ جاتا ہے ہمارے پاس تو میں کیا کرتی ہوں، میں رسول دو عالم کے مبارک جبے کو بھگوتی ہوں، اور بھگو کر اس کا پانی، یہاں قمیض نہیں جا رہی، وہ جناب یوسف کی قمیض تھی جو قمیض بھیجنی پڑی کہ اس قمیض کو مصر لے جاؤ، یہ قمیض کام کر دکھائے گی۔ یہاں تو رسول دو عالم کی شان کا عالم یہ ہے کہ جناب اسماء کہتی ہیں میں قمیض بھگوتی ہوں رسول اللہ کی، اور پھر اس کا جو پانی نکلتا ہے نا، تو جس پانی کو وہ قمیض لگ جاتی ہے نا، وہ پانی بھی لوگوں کو شفا دینے والا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر یوسف کی شان کا عالم کچھ اور ہے، اور مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ وہ کچھ اور ہے۔ رسول دو عالم کے جبے کا پانی جاتا ہے بس، پھر وہ پانی بھی کمال کر دیتا ہے، وہ پانی بھی برکت دے کر لوگوں کو شفائیں دے دیتا ہے۔ اور کسی نے رسول کریم علیہ السلام کا صرف بال مبارک رکھا ہوا ہے، اس کے پاس صرف بال ہے، اور رسول پاک نے کبھی حجامت بنوائی تھی، خط بنوایا تھا، محبوب کریم علیہ السلام نے کبھی اپنے مبارک بال ترشوائے تھے، تو غلاموں نے دیکھا تو وہ بال ہی لے لیے برکت کی خاطر، وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ اب جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ بال نہیں بھیجتے اس کے پاس، بلکہ وہ گھر سے پانی کا پیالہ بھیجتا ہے
کہ ایک بار وہ بال جو رسول اللہ کے جسم سے جدا ہوا ہے اس پیالے میں پھرا کر مجھے دے دو، اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو وہ لانے والا پیالہ لاتا ہے جس کے پاس بال رسول اللہ کا رکھا ہوا ہے، وہ اس بال کو ایک بار اس پانی میں پھرا دیتا ہے تو اللہ اس پانی کو اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ پانی بھی شفائیں بانٹنے لگ جاتا ہے۔ جی تبرکات، میں نے عرض کیا تھا تبرکات کی کیا برکتیں ہیں۔ جو شے کسی اللہ والے سے لگ جائے اللہ اسے کتنی عزتیں دے دیتا ہے، کتنا مقام دے دیتا ہے، یہ ہم سن رہے ہیں۔ تو قرآن نے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے جی سکینہ، اور تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے تبرک کے لیے شعائر اللہ، اللہ کی نشانی۔ شعائر اللہ، کعبہ شعائر اللہ ہے، عرفات شعائر اللہ ہے، مینا شعائر اللہ ہے، صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے۔ اب یہ سب شعائر کیوں ہیں؟ کعبہ مشرفہ کو بنایا جناب ابراہیم و اسماعیل نے تو کعبہ نشانی ہو گیا اللہ کی۔ صفا و مروہ پر دوڑی سیدہ ہاجرہ تو صفا و مروہ نشانی ہو گئے۔ عرفات میں تشریف فرما ہوئے جناب رسول اللہ تو عرفات نشانی ہو گیا۔ مینا میں تشریف فرما ہوئے جناب ابراہیم و اسماعیل تو مینا نشانی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ انہیں نسبت ہو گئی ہے اللہ والوں کے ساتھ، انہیں تعلق ہو گیا ہے اللہ کے محبوبوں کے ساتھ، اور جس شے کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہو جائے اللہ اس شے کو برکت دینے والا بنا دیتا ہے۔ وہ شے کیا کرتی ہے جی؟ پھر برکت دینے لگتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کسی پہاڑ کو نسبت ہو جناب ابراہیم سے تو وہ پہاڑ تو برکت والا ہے، اور جس پہاڑ کو نسبت ہو رسول اللہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، اب یہاں اللہ حکم دے رہا ہے کہ جو شاعر کو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے وہ کون ہے وہ فیصلہ کرے، اور جو شاعر کو چومے، تعظیم کرے، تکریم کرے، ادب بجا لائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ لوگ ہی ہیں جن کے دل پرہیزگار ہیں۔ صرف کردار ہی اچھے نہیں، اللہ کہتا ہے ان کے دل بھی ستھرے ہیں، ان کے دل بھی پاکیزہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور نشانیاں کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن نے صفا مروہ پہاڑ کو اللہ کی نشانی کہا ہے۔ اب نشانی کہا کیوں ہے؟ اس کی کوئی ریزن دے کوئی کہ کیوں کہا ہے نشانیاں؟ صرف اس سبب سے، اس کے سوا کوئی اور وجہ کوئی نہیں بتا سکتا، صرف اس لیے کہ صفا و مروہ وہ جگہ ہیں، وہ پہاڑ ہیں جن پر سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے اپنی نشانی بنا دی ہے۔ کوئی اور ریزن کسی کے پاس ہے تو وہ دے، وہ لائے کوئی اور لاجک دے کر ہمیں بھی بتائے کہ کیا اور سبب ہے اسے نشانی کہنے کا۔ اور پھر وہ دمبا جو جناب اسماعیل کے فدیے میں جنت سے آئے میرا رب اسے نشانی کہہ دیتا ہے۔ وہ قربانیاں جو اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے بندہ عید کے لیے رکھے اللہ انہیں نشانیاں کہتا ہے۔ حج کے لیے آنے والے خودی کے جانور اللہ کی نشانی ہیں۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ جب کسی شے کا واسطہ کوئی جانور ہی ہو، کوئی پتھر ہی ہو، جب اس کا تعلق کسی اللہ والے سے ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی نشانی بنا لیتا ہے۔ اللہ اسے اپنی، پھر وہ پتھر نہیں رہتا، اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے بخاری کی، جبل احد کے بارے میں رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے، جبل کے بارے میں، جبل احد کے بارے میں، احد کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، احد کے بارے میں میرے آقا نے کہا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے، احد کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے کہا۔ اور صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان کے ساتھ احد پڑ گئے تو اس پہ راشا طاری ہو گیا، لوگ کہتے ہیں زلزلہ آ گیا،
ہمارے اکابرین نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ گئے ہیں وہاں۔ دو باتوں پر علماء نے بات کی۔ ایک، جب رسول اللہ براق پر سوار ہونے لگے تو لوگوں نے لکھا کہ وہ بدکا۔ ہمارے علماء نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کسی سواری پر حضور بیٹھنے لگے اور وہ ڈر جائے، وہ بدک جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسی پہاڑ پر رسول اللہ جائیں اور اس پہ زلزلہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فقط اتنا معاملہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام احد پر گئے تو وہ اپنی قسمت پہ رش کرتے ہوئے وجد میں آ گیا کہ آج میں ان قدموں کے بوسے لے رہا ہوں جنہیں عرش نے چوما ہوا ہے، جو عرش جن کے بوسے لیتا رہا ہے، اور قدم آج مجھ پر آ گئے ہیں۔ وہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا۔ میرے نبی نے کہا رک جا، تجھے نہیں پتا تجھ پہ اللہ کا رسول آیا ہوا ہے؟ اب پتھر احد رک گیا، وہیں پہ ٹھہر گیا، پھر کبھی اس پہ زلزلہ نہیں آیا، پھر کبھی اس پہ راشا نہیں آیا۔ رسول پاک کے قدم کی ٹھوکر نے محبوب نے کہا رک جا، تو نہیں جانتا اللہ کا نبی کھڑا ہے تجھ پر، وہ وہیں پہ ٹھہر گیا۔ اب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس پہاڑ کے بارے میں رسول دو عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ احد سے میں محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس احد کے بارے میں ہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ جامع الصغیر میں میرے آقا کی مبارک حدیث اس کے بارے میں موجود ہے۔ کریم آقا نے کہا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں، پھر تم جب کبھی احد کے پاس جاؤ تو اس کے کسی درخت کو دیکھو تو اس کے پتے بھی کھا لیا کرو، اس پر کوئی سبزہ پاؤ تو اس کے پتے بھی کھا لیا کرو۔ رب نے اس پہاڑ کو اتنی برکت دے دی ہے کہ رسول دو عالم کے مبارک قدموں کی برکت سے رب نے اسے تبرک والا بنا دیا ہے، برکت والا بنا دیا ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور کریم نبی علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، پاک نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک جو ہے وہ ارشاد فرما دیا اس پہاڑ کے بارے میں کہ اگر تم اس کے کانٹے ہی دیکھو تو یہ اتنا برکت والا پہاڑ ہے اور میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کے کانٹے بھی لے لیا کرو۔ اس کے کانٹے، پھول تو تم چنتے ہی ہو، اس کے کانٹے بھی لے لیا کرو۔ اور علماء نے لکھا کہ جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے اس سے برکت حاصل کرو کہ یہ برکت والا ہے، چونکہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم جو ہیں وہ وہاں پر پڑ گئے۔ اب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے جب کوئی قوم گمراہی پر اتر آتی ہے، نافرمانی پہ اتر آتی ہے، اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ بستیاں الٹی گئیں، شہروں کے شہر برباد ہو گئے، قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کتنی بستیاں ایسی تھیں برباد کر دی جن کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور سبزے سے ہرے بھرے شہر ہیں اور ان کے عمدہ عالی مکان ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ اب ان کے باغوں سے پھل لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے کنووں سے پانی بھرنے والا کوئی نہیں ہے، اور سبزے اور دلکشی سے منظروں سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایسی ایسی بستیاں ہم نے الٹا دی، نہ ان پر زمین روئی نہ ان پر آسمان رویا، ہم نے ہلاک کر دیا۔ بڑے بڑے قد و قامت والے آئے، طاقتور آئے، شان و رفت والے آئے، عظمت و مرتبت والے آئے، جو نافرمان ہوا اللہ نے پوری کی پوری بستی برباد کر دی۔ لیکن آپ بتائیں کہ فرعون کو اور فرعونیوں کو اللہ نے مصر میں کیوں نہیں برباد کیا؟ مصر کیوں تباہ نہیں ہوا جبکہ فرعون مصر کے تخت پہ بیٹھنے والا خدائی کا دعوے دار تھا؟ جناب موسیٰ کے سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آیا، نافرمانی پر رہا، صرف یہ کہنے پر ہی کہ میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دو، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ کیوں نہیں مارا اسے اس کے شہر میں؟ بستی سے باہر نکال کر دریا میں غرق کیوں کیا اسے اور اس کی فوج کو؟ تو علماء کہتے ہیں مصر وہ شہر ہے جہاں جناب یوسف کے، جناب یعقوب کے بیٹوں اور جناب یوسف کے بھائیوں کی قبریں ہیں۔ جناب یعقوب کے بیٹوں کی کیا ہیں؟ وہ سب اولیاء ہیں۔
جب جناب یوسف سے انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، جناب یعقوب نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے یوسف علی نبینا و علیہ السلام کے سارے بھائیوں کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا، سارے ہی ولی ہو گئے، ایک توبہ سے، پیغمبر کی ایک دعا سے نبی یعقوب کے 11 بیٹے سارے کے سارے ولی ہو گئے۔ 12واں تو جناب یوسف ہیں جو پیغمبر خدا ہیں، وہ سب ولی ہو گئے۔ ان کا وصال ہوا، دفن ہوئے مصر میں، دفن ہوئے مصر میں۔ اور جب مصر پر لوگ کفر کا راج آ گیا اور راج کرنے والا خدائی کا دعوے دار ہو گیا، تو اللہ نے مصر کو تباہ کیا؟ بتائیں تباہ کیا مصر کو؟ نہیں نہیں، مصر کو نہیں، تو مصری ضرور مارے گئے ہیں لیکن مصر تباہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ اس لیے کہ مصر وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے ولی سو رہے ہیں، جہاں رب کے ولی سو رہے ہیں۔ اس لیے وہ مبارک ٹھکانہ، وہ مبارک جگہ جہاں اللہ کے بندے ہوں، اس جگہ کو اللہ برکت والا بنا دیتا ہے۔ پھر قرآن اس بات پر بھی گواہ ہے، قرآن نے برکت والا کہا ہے ان جگہ کو۔ نبی پاک علیہ السلام، رجب شریف آ رہا ہے، میرے آقا کی معراج کا مہینہ آنے والا ہے، تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ پچھلا حصہ ہم پھر کسی جمعے پڑھیں گے کہ فرمایا راتوں رات ہم بندے کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس پر بات ہوگی، لیکن جملہ جس پہ بات کرنی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، جس کے ارد گرد کو ہم نے کیا کیا ہے؟ بارکنا حولہ، مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ برکت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہاں پھلوں کے باغ تھے، بڑے بڑے عمدہ لہلہاتے کھیت تھے، اللہ نے انہیں برکت کہا۔ نا، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں سینکڑوں پیغمبروں کی قبریں ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد، اور خود پیغمبر موسیٰ کا مبارک مزار ہے بیت المقدس کے ارد گرد، جسے میرے رب نے برکت والا فرمایا ہے۔ نبیوں کی قبریں ہیں، خود جناب موسیٰ کا مزار ہے، قبر مبارک ہے، جسے میرے رب نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ۔ ورنہ مجھے بتاؤ کہ اگر معراج ہی کروانی ہے تو مسجد حرام سے کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ مسجد اقصی کے اوپر کوئی سیڑھی ہے جو آسمانوں کو جاتی ہے؟ جناب والا مسجد اقصی لے جانا کیوں ہے؟ کیوں وہاں پہ جمع کیا جا رہا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس لیے وہاں لے گئے ہیں، الذی بارکنا حولہ، پیغمبروں کے مزار ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد، اور اللہ نے اسے برکت والا بنا دیا ہے۔ پتہ چلا جہاں کسی نبی کی مبارک قبر ہو، وہ نبی جو قبر میں آرام فرما ہو، تو رب تعالی جل جلالہ اس قبر کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے، اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ قبر ہو اسے برکت والا بنا دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر یہ انعام کیا، ان کی توبہ قبول کر لی، اور پھر انہیں کہا کہ اب وہ اللہ کی راہ میں نکلیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پہلے مان گئے عمالقہ سے لڑنے کے لیے، پھر انہوں نے انکار کر دیا، ایک بستی میں آ کر، ایک میدان میں آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم جو ہے نا وہ میدان تیہ جسے کہتے ہیں، اس میدان میں آ کر انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جائیں آپ لڑیں، جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ تم جاؤ، تمہارا خدا لڑے جا کر، ہم نہیں لڑتے، عمالقہ ایسی جابر قوم ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم لڑو، تمہارا خدا لڑے۔ اب اس جملے پر میرے رب نے 40 سال انہیں اسی میدان میں ذلیل کیا۔ صبح سے نکلتے اس میدان سے باہر نکلنے کے لیے، شام ہو جاتی گھوم گھما کر واپس وہیں آ رہے تھے جہاں سے چلے تھے، جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاتے۔ 40 سال اسی میدان میں ذلیل ہوتے رہے، جنہوں نے کہا تھا تو لڑ، تیرا خدا لڑے جا کر، ہم نہیں لڑتے، ہم نہیں مقابلہ کریں۔ 40 سال رب نے اس قوم کو میدان تیہ میں پھنسا دیا۔ وہ صبح نکلتے میدان سے باہر نکلنے کے لیے، شام ہو جاتی، جب لوٹ کر آتے تو وہی جگہ ہوتی جہاں سے چلے تھے۔ 40 سال ایسے ہی بیت گئے، اور پھر رب نے انہیں وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا، تو انہیں کہا کہ تم اس مبارک شہر میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس میں۔ تو لیکن اس کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہنا کیا ہے؟ حطۃ، ہم معافی چاہتے ہیں، نغفر لکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے دروازے میں ہی کیوں کہا؟ تیہ میں ہی کہیں معافی مانگ لیتے، اللہ معاف کر دیتا۔
یہ کیوں کہا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم، اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے آ جاؤ اور کہو ہم معافی مانگتے ہیں، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کہاں آؤ؟ اس دروازے میں آؤ۔ وادخلوا الباب، جو دروازہ ہم بتا رہے ہیں، بیت المقدس کا دروازہ، شہر مقدس کا دروازہ، جہاں نبیوں کی قبریں ہیں اس بستی کا دروازہ، جہاں پیغمبروں کے مزار ہیں اس بستی کا دروازہ۔ وادخلوا الباب، اس دروازے میں آ جاؤ، سجدا، سجدے کرتے ہوئے، قولوا حطۃ، اور کہتے آؤ ہم معافی چاہتے ہیں، نغفر لکم، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور قریب ہے نیکوں کو ہم زیادہ بدلہ عطا کریں گے۔ جناب موسیٰ کی قوم سے کہا، علماء نے کہا اس لیے اللہ نے کہا کہ یہاں نبیوں کی قبریں ہیں، یہاں آ کر دعا مانگو۔ پیغمبر خدا کے قرب میں، نبی خدا کی قبر کے قریب جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے۔ وادخلوا الباب سجدا، اس بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقولوا حطۃ، اور کہو ہم معافی چاہتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ بخشیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوں کو اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو 3 لفظ میں بات ختم کر رہا ہوں، 3 لفظ قرآن نے کہے، اثر، سکینہ اور شعائر اللہ، برکت والی چیزیں ہیں یہ۔ جو چیز کسی اللہ والے سے جڑ جائے اللہ اسے برکت دے دیتا ہے۔ اب اس شے میں اتنی بھی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ مردہ بھی زندہ کر سکتی ہے۔ جیسے میں نے قرآن سے پہلے آپ کو بتایا کہ سامری نے جبریل کی سواری کے پیر سے لگنے والی مٹی اٹھائی اور وہ سونے کے زیورات سے بنے ہوئے بچھڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اس نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ، آثار رسول، میں نے اس رسول یعنی اللہ کے ایک نمائندے کی سواری کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی تھی، بس یہ سب کچھ اس مٹھی نے کر دکھایا ہے۔ اس مٹھی نے ایک مشت خاک نے کر دکھایا ہے۔ اگر جبریل کی سواری کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو یہ مقام مل سکتا ہے تو رسول اللہ کی سواری کے قدموں کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے امام احمد رضا رسول دو عالم علیہ السلام سے کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ کہا یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں میں آ جائے اسے غیر کے منہ سے جتنا بھی بڑا جسہ ہو، جتنا بھی بڑا قد ہو، جتنا بھی بڑا اس کا جناب والا چہرہ ہو، مقام و مرتبہ ہو، عزت و رفعت ہو، کوئی کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ ارے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں کے تلوے بھی دیکھ لیتا ہے پھر اس کی نگاہ پہ کوئی اور چڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی اور اسے پسند ہی نہیں آتا ہے۔ اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہا حضور آپ کی وجہ سے اب تک سب کچھ مل رہا ہے اور آگے بھی جو کچھ ملے گا وہ آپ کی وجہ سے ہی ملے گا، اس لیے محبوب ہمیں اپنے در سے دور نہ کیجئے، اپنی دہلیز سے نہ ہٹائیے، ہم تو آپ کی چوکھٹ پہ ہی پڑے رہیں گے، آپ کی دہلیز پہ ہی پڑے رہیں گے کہ در نبی پہ پڑا رہوں گا کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔